بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم یہ مثال دے رہے تھے مشکل کی کہ اس میں کئی معانی ہو سکتے ہیں، اس لیے بغیر کسی قرینے کے، بغیر کسی دلیل کے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہاں کون سا معنی مراد لینا ہے۔ جیسے ثلاثۃ قروء میں ہم نے پڑھا تھا، جنہوں نے معنی طہر لیا انہوں نے بھی ایک دلیل پیش کی، اور جنہوں نے حیض لیا انہوں نے بھی ایک دلیل پیش کی۔ تو بغیر دلیل کے کسی معنی کی آپ وہاں تعیین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ انا شئتم جو ہے نا، تم بیویوں کے پاس اب انا جو ہے نا جہاں سے چاہو آؤ، یہ اینا کے معنی میں بھی آتا ہے اور کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو من اینا شئتم، جہاں سے چاہو آؤ، یا کیفا شئتم، جیسے چاہو آؤ۔ تو وہ ہمیں دیگر دلائل سے، وہ حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہاں کیفا شئتم ہے، جیسے چاہو آؤ، اینا شئتم نہیں ہے کہ جہاں سے چاہو۔ تو یہ چونکہ دونوں معنی تھے تو دلیل کے ساتھ کسی ایک کو متعین کریں گے کہ یہاں یہ معنی مراد ہے، ورنہ اس کا معنی وہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کسی قرینے کے بغیر معنی جو ہے وہ تعین اس کا نہیں کر سکتے۔ تو مشکل کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس میں قرائن کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، قرائن دیکھا جائے گا اور قرائن کے مطابق وہ اس کا معنی وہ اخذ کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسری قسم ہے مجمل، لغوی طور پہ اس کا معنی مبہم ہے، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کا معنی مخفی ہوتا ہے، جب تک متکلم بات کرنے والا خود اس کی وضاحت نہ کرے تب تک اس کا معنی نہیں سمجھاتا۔ تو یعنی وہ مجمل جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے صیغہ سے جو ہے نا، کہ لفظ پڑھیں گے، لفظ سنیں گے تو لفظ سے مراد سمجھ آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک متکلم اس کی وضاحت نہ کرے تب تک اس کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کبھی تو لفظ ایسا ہوتا ہے جو مشترک ہوتا ہے، کبھی لفظ کوئی غریب ہوتا ہے، کبھی کوئی اصطلاحی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جب تک اس اصطلاح کی یہاں میری مراد یہ ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جب تک الصلاۃ کی وضاحت نہیں ہوگی تب تک سمجھ تو نہیں آئے گی کہ یہاں صلاۃ سے مراد، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے تو کیا دعا کرنا ہے، یہاں اس کا معنی درود پڑھنا بھی ہے تو کیا یہ یہاں معنی ہے۔ تو متکلم جب تک اس کی وضاحت نہ کرے تب تک اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ ہے مجمل۔ اس کے بعد ہے جی متشابہ۔ تو متشابہ کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی مخفی ہے اور کوئی ایسا قرینہ بھی موجود نہیں جو اس کے اس خفا کو ختم کر دے، اور اس کو معلوم کرنے کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے، صرف شارع کو علم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بعض تو اس کی یہ تعریف کرتے، اور وہ اس کی مثال دیتے ہیں جو اسے حروف مقطعات ہیں۔ تو حروف مقطعات ایسے لفظ ہیں اللہ کو پتہ اس کا معنی کیا ہے، کوئی رستہ نہیں ہے معلوم کرنے کا۔ جبکہ بعد اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد، اس کی تعریف متشابہ کی یہ کی جاتی ہے
کہ تلاش اور تتبع کے بغیر اس کا معنی نہ مل سکے، جسے اللہ نے فرمایا نا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ اس میں معروف ہے نا کہ الراسخون فی العلم سے یہاں کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یا تو الگ جملہ ہے، وہ جو ہے وہ استئناف کے لیے ہے، تو اس کے حقیقت کو، تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم یقولون، راسخ فی العلم یہ کہتے ہیں، آگے الگ بات ہے، یا اس کا پیچھے عطف ہے، تو پھر یہ معنی ہوگا کہ راسخون فی العلم بھی اس کے معنی کو جانتے ہیں، تو یہ ہے متشابہ۔ تو غیر واضح ہونے کے اعتبار سے یہ چار قسمیں تھیں، یا وہ خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اس کے بعد ہے کہ کسی لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے وہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عبارات النص، یا تو جو الفاظ ہیں نا وہ ایسا معنی دے رہے ہیں جو ذہن کے بالکل قریب ہے، وہ لفظ پڑھنے سے ہی وہ معنی سمجھ آ گیا، وہ لفظ اسی معنی کے لیے استعمال ہوئے تھے، اس کو کہتے ہیں دلالت عبارت النص۔ ٹھیک ہے، جیسے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اب کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہ کرو، سیدھی عبارت سے بات وضع سمجھا رہی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کسی جان کو قتل کرنا حرام ہے، یہ اس کی عبارت سے بات سمجھا گئی۔ تو اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ لفظ کی دلالت اسی معنی کے لیے ہو جس کے لیے اسے بولا گیا ہے، اور وہ دلالت اصلاً ہو یا تبعاً ہو۔ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں حکم بلا واضح سا ہے کہ بیع کو حلال، اس کی حلت بیان کرنا مقصود ہے، اور سود کی حرمت بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اور یہ مقصود ہے کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہے جو عبارت سے ہمیں مفہوم سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ آیت ہے کہ جو تمہیں اچھی لگے 2 3 4 تک نکاح کرو۔ اس آیت میں 3 چیزیں دیکھیں عبارت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ نمبر 1، نکاح کرنا حلال ہے، اور نمبر 2، تعداد 4 تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر ظلم کا خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکے گا پھر ایک پر اکتفا کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں سیدھی عبارت سے سمجھا گئی، اسے کہتے ہیں عبارت النص۔ دوسری قسم ہے اشارت النص۔ اشارت النص یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ ایسا معنی دیتا ہے کہ سیاق سے وہ معنی مقصود نہیں ہوتا لیکن اس کا لازم ہوتا ہے۔ یعنی اصل مقصود وہ معنی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مولود لہو، جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان کا رزق اور ان کا لباس۔ اب یہ تو عبارت ہے کہ باپ کے ذمے ہے بچے کا، وہ رزق، اس کے اخراجات باپ کے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ دوسری اسی سے جو بات سمجھ آئی اشارتاً وہ یہ ہے کہ خرچ اکیلے باپ پر ذمے ہے،
کیونکہ جیسے نسبت میں مولود لہو کہا ہے، نسبت صرف باپ کی طرف کی ہے، جیسے نسبت میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، ایسے ہی اس کے خرچ دینے میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہوگا، وہی ذمہ دار ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھائی، جب بچہ یہ اس کی نسبت باپ کی طرف ہے، یہ باپ کا ہے، وہ بھی حدیث میں تھا نا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یہ باپ کا ہے، اس کا مال بھی باپ کا ہوا، تو باپ اپنی ضرورت کے مطابق بچے کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتا ہے۔ اب یہ اشارتاً اسی سے بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح مثال ہمارے سامنے آئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے جائز ہے بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا، تو لیلہ کہا ہے، یعنی یہ ساری رات جائز ہے، یہ تو واضح عبارت ہے، لیکن اس سے اشارتاً کیا بات سمجھ آئی کہ جب یہ ساری رات جائز ہے تو اذان تک تو رات ہی ہے، تو فجر کی اذان تک جب یہ جائز ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ غسل اس کے بعد ہوگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان پر غسل فرض ہے تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اشارتاً بات سمجھ آ گئی۔ چونکہ جب رات کے آخری حصے تک جائز ہے تو لازمی نتیجہ ہے نا کہ پھر غسل اس کے بعد ہوگا۔ اسی طرح للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے مالوں سے نکال دیے گئے، یہ واضح ایک آیت ہے، مال فہ میں ان کا حصہ ہو گیا، لیکن اشارتاً اثر غور کریں تو ایک بات اور بھی سمجھ آئی، ان کو فقیر کہا ہے، حالانکہ مکہ میں ان کے اموال موجود تھے، یہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، اور فقیر ہوتا ہے جس کا مال نہ ہو، تو بات سمجھ آ گئی، اس سے اشارتاً یہ پتا چل گیا کہ مکہ میں جو ان کے اموال ہیں اب ان کا ان میں حق نہیں ہے، ان کی ملکیت ختم ہو گئی اس میں۔ اسی طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے اہل ذکر سے پوچھو، اب یہ واضح مفہوم ہے، یہ تو نص ہے، لیکن اشارتاً یہ بات بھی تو سمجھ آئی نا کہ اہل ذکر ہونے چاہیے جن سے پوچھا جا سکے، تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت سے اشارتاً یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایسے مدارس، ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ایسے لوگوں کو تیار کریں، علماء کو، تاکہ ان سے پوچھا جا سکے، اشارتاً یہ بھی اس سے سمجھ آ گئی بات۔ اسی طرح وہ مشہور مثال ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بھی تو معلوم ہوگی نا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے مشاورت کی جا سکے، ایسی جماعت ہونی چاہیے جسے شورا کہتے، تو خلیفہ کے ساتھ اس کی ایک شورا بھی ہونی چاہیے جس سے وہ مشاورت کرے، حالانکہ یہاں کہیں حکم نہیں ہے کہ شورا ہونی چاہیے، لیکن وہ کلام کا جو ہے وہ اس میں اشارہ تھا نا، یہ معنی سمجھ آ رہا ہے، کلام میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچے کی حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت ہے 30 ماہ، 30 ماہ، اور آگے کہا وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، اب دودھ چھڑانے کی مدت ہوگی 2 سال 24 ماہ، باقی کیا بچے 30 میں سے 6 ماہ۔ قرآن نے کہا کہ حمل اور فصال، دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے کم از کم، تو اس سے پتا چلا کہ کم از کم حمل جو ہے 6 ماہ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ 2 سال تو آگے نکال دیے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ دوسری جگہ پر کہ دودھ چھڑانا کتنا ہے 2 سال میں، اور 2 سال یہ نکل گیا تو پیچھے حمل کی مدت کیا ہوگی پھر کم از کم 6 ماہ، تو 6 ماہ کا حمل ہے، ممکن ہے، اس سے بطریق لزوم یہ بات سمجھ آ گئی۔
اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اغنوہم عن المسألۃ فی مثل ھذا اليوم، عن الطواف فی ھذا اليوم کے لفظ حدیث میں کر دو کہ ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ اب اس سے ایک تو واضح ہے عبارت النص کہ ضرورت مند کو صدقۃ الفطر دینا ہے، تو دوسری اس سے اشارتاً یہ بات بھی سمجھا گئی کہ یہ دینا کس کو ہے؟ مساکین کو، فقراء کو، کیونکہ اغنوہم ان کو غنی کر دو، یعنی پہلے وہ غنی نہیں ہے ان کو مستغنی کر دو، ان کو ضرورت نہ رہے مانگنے کی، تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو مانگنا پڑتا ہے، اس کو دینا ہے۔ تو یہ ہے اشارت النص۔ تیسری قسم ہے دلالت النص۔ دلالت النص یہ ہوتی ہے کہ ایک ہے حکم جس کے لیے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں منطوق، یعنی نص میں جو حکم مذکور ہے تو جس کا ذکر نص میں نہیں ہے اس کا حکم بھی وہی ہو، یہ بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ علت جو نص میں پائی جا رہی ہے جس کا حکم بیان ہوا ہے، جو علت اس میں پائی جا رہی ہے جس کا حکم بیان نہیں ہو رہا، اس میں بھی وہی علت ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے زیادہ ہوتی ہے علت۔ مثال کے طور پہ، اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ پہچاننے کے لیے کوئی قیاس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، محض انسان لغت سے یا فہم سے ہی پہچان لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ فلا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کہو، اف۔ اب ان کو مارنا پیٹنا، تو بندہ کہے قرآن میں یہ تو نہیں آیا کہ مارو پیٹو نہ، اف کے روکا ہے، اف نہیں کہنا بس، نہیں، جو علت ان کو اذیت دینا وہ اف کہنے میں ہے، جس طرح سے اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ مارنے پیٹنے میں اس سے زیادہ درجے کی ہے، تو وہ بالاولیٰ حرام ہوگا۔ تو اس کی پھر دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دلالت اولوی، ایک ہوتا ہے دلالت مساوی۔ کبھی تو علت وہ جو بیان ہوئی ہے اس میں علت کم ہوتی ہے، جس کا حکم بیان نہیں کیا اس میں علت وہ زیادہ درجے کی ہوتی ہے، تو اس کو دلالت اولوی کہتے ہیں، بالاولیٰ اس کا یہ حکم ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے کہا فلا تقل لہما اف میں جب اف کہنا منع ہے تو مارنا پیٹنا تو بالاولیٰ حرام ہوگا، اور کبھی وہ برابر درجے کی ہوتی ہے، جیسے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ پیٹ میں جہنم کی آگ، وہ اپنے پیٹوں میں جو ہے جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو اگر یہ کھانا حرام ہے، یہ نقصان ہے یتیم کا، تو اس کے مال کو کہ بندہ آگ لگا دے کہ میں کھایا تو نہیں نا، میں نے، قرآن نے کھانے سے روکا ہے، تو جتنی خرابی کھانے میں ہے اس کے مال کا ضیاع، اتنی ہی خرابی جلانے میں بھی ہے، تب بھی اس کا مال ضائع ہی ہوا ہے، اس کا مال تو دونوں صورتوں میں ضائع ہوا ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ دونوں میں علت برابر ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ بغیر کسی خارجی دلیل کے بات سمجھ آ جائے گی اسی آیت سے، اور اس کے لیے کوئی قیاس وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سمپل بات جو ہے انسان کو سمجھ آئے گی کہ جب کھا نہیں سکتا تو اس کے مال کو ضائع بھی نہیں کر سکتا، جلا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہے دلالت النص۔ اس کے بعد ہے اقتضاء النص، چوتھی قسم، کہ کلام میں وہ الفاظ تو موجود نہیں ہیں، لیکن جب تک وہ الفاظ مقدر نہ مانے تب تک عقلاً یا شرعاً وہ معنی ممکن ہی نہ ہو۔ کلام میں وہ لفظ موجود نہیں ہے لیکن ان کو مقدر مانے بغیر معنی ممکن نہیں ہوگا۔ تو نص کا تقاضا یہ ہے اقتضاء النص کہ اس میں کوئی لفظ مقدر مانا جائے۔ مثال کے طور پہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، کیا مطلب ہے؟ کیا چیز حرام ہے؟
ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھا سکتے. یہاں لفظ ماننا پڑے گا نکاح، کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے. جب تک یہ لفظ نہیں مانتے مانا نہیں بنتا پورا. حالانکہ یہاں پوری اس آیت میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اس میں کہیں نکاح کا ذکر نہیں ہے. تو لفظ عبارت میں موجود نہیں، لیکن جب تک وہ لفظ نہ مانا جائے مقدر، تب تک مانا ممکن نہ ہو، عقلاً یہ شرط. اسی طرح دوسری مثال ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پہ مردار حرام کیا گیا، والدم خون حرام کیا گیا، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا. کیا مردار حرام ہے؟ کیا مطلب؟ اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہاں اکل المیتہ، اکل الدم، اکل لحم الخنزیر، یہ لفظ عقل جو ہے نا، کھانا، یہ ماننا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر مانا مکمل نہیں ہوگا. تو یہ نص کا تقاضا ہے کہ جب تک یہ لفظ نہ مانے مانا ٹھیک نہ ہو. اسی طرح حدیث سے بات سمجھتے ہیں، ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان فما استکرہوا علیہ. تو ہاں جی، اس میں دیکھیں حدیث ہے، ان اللہ رفع عن امتی، اللہ نے میری امت سے خطا کو، نسیان کو، فما استکرہوا علیہ، اور جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے، اس کو رفع کر دیا ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ رفع اٹھا دیا اللہ نے، یعنی اس امت پر مجبوری آتی نہیں ہے، اکراہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھولتے ہی نہیں ہے. کیا یہ معنی ہے؟ نہیں، یہاں ایک لفظ مقدر ماننا پڑے گا، ورنہ معنی صحیح نہیں ہوگا. وہ ہوگا کہ اسم الخطئی، اسم النسیانی، اسم مستکرہ علیہ، کہ خطا کا گناہ اگر غلطی سے کر بیٹھے تو گناہ جو ہے اٹھا لیا گیا، ان کو گناہ نہیں ہوگا. نسیان ومستکرہ علیہ، جس پر ان کو مجبور کیا جائے اس کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے، ان کو یہ گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ مطلب ہے. تو اب دیکھیں، جب تک یہ لفظ اسم یہاں نہ مانیں گے تب تک معنی نہیں بن سکے گا. تو یہ ہے اقتضاء النص، نص کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں وہ لفظ مانا جائے تب مانا ٹھیک ہو، ورنہ مانا ٹھیک نہ بنے. تو اب تک یہ 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. پہلی عبارت النص، یعنی لفظ کی دلالت اسی معنی کے لیے ہو جس کے لیے اس کو بولا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں عبارت النص. دوسری ہے اشارت النص، کلام کا وہ معنی مراد لینا جو نہ تو اصالتاً مقصود ہو نہ طبعاً، لیکن اس کے لوازمات میں سے ہے. اشارت النص وہ کلام کے لوازمات میں سے ہے. اس کی مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے کہا تھا نا کہ اہل ذکر، اب اس کا لازمہ ہے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جن سے یہ سوال کیا جا سکے. تیسری ہے دلالت النص، مفہوم موافق کہتے ہیں اس کو. دلالت النص مفہوم موافق، کہ جس کے لیے عبارت آئی ہے، اب وہ ایک تو وہ حکم ہے، اور جس کا حکم بیان نہیں ہوا وہی علت اس میں پائی جا رہی ہو، جس سے یہ بات واضح سمجھاتی ہو، تو اس کا حکم بھی وہی ہے. جو حکم منطوق کا ہے، جس کو بولا گیا ہے،
مسکوت عن ہو، جس کا حکم نہیں بولا گیا اس کا حکم بھی وہی ہو، اس لیے کہ وہی علت وہی سبب اس میں موجود ہے، بلکہ کبھی تو اس سے زیادہ درجے کا ہوتا ہے، جس کو ہم نے دلالت اولوی اور دلالت مساوی کہا ہے۔ پھر چوتھی قسم پڑی ہے اقتضاء النص، کہ نص کا تقاضا یہ ہے، جب تک وہ لفظ نہیں مانتے مقدر تب تک معنی سمجھ نہیں آتا۔ اس کی مثالیں ہم نے دے دی۔ اب یہ پانچویں قسم ہے مفہوم مخالف، کہ جس کا حکم بولا گیا ہے نا، اس سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو نہیں بولا گیا اس کا حکم اس کے خلاف ہے، اسے کہتے ہیں مسکوت عنہ، جس سے ساقط رہے، جس کا حکم نہیں بولا گیا اس کا حکم منطوق میں ہی جس کا حکم بولا گیا ہے اس کے خلاف ہو۔ تو یہ مفہوم مخالف، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ یا تو ہوتا ہے حکم کو معلق کیا جاتا ہے صفت کے ساتھ، اگر وہ صفت نہیں ہوگی تو حکم الٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، چرنے والی بکریوں میں زکوٰۃ ہے۔ مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو چرنے والی نہیں ہے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثل الغنی یہ ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یہاں صفت سے مراد وہ اصطلاحی صفت نہیں ہے نحو والی، یہ مفہوماً بات ہے۔ جیسے یہاں مثل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو غنی نہ ہو اگر وہ ادائیگی نہیں کر پاتا تو پھر یہ ظلم نہیں ہے۔ اسی طرح وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ تمہارے جو سگے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، تمہاری بہویں جو ہے تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس میں دیکھیں قید لگائی ہے من اسلابکم، جو تمہارے سگے بیٹے ہوں۔ وہ میں مخالف کیا ہوا؟ جو سگے بیٹے نہیں ہیں ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے منہ بولا بیٹا، اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے فَمَن بَاعَ نَخْلَةً مُعَبَّرَةً، جس نے ایسا درخت خریدا، ایسی کھجور کا درخت جس میں وہ پیوند کاری ہو چکی ہے، تو اس کا پھل بیچنے والے کے لیے ہوگا۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اگر یہ پیوند کاری نہیں ہوئی تو پھر پھل بیچنے والے کا نہیں ہوگا، مفہوم مخالف ہے یہ۔ اسی طرح حدیث ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعۃ، اللہ کے نبی نے شفع کا حکم دیا ہے فی کل شرکہ لم تقسم، ہر اس شراکت میں جو تقسیم نہیں ہوئی۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جب تقسیم ہو گئی تو پھر اس میں حق شفع نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آیا ہے کہ تقسیم نہیں ہوئی اس میں ہے، تو مفہوم مخالف واضح ہے کہ جب تقسیم ہو گئی تو پھر حق شفع نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی حکم معلق ہوتا ہے شرط کے ساتھ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ شرط نہیں ہوگی تو اس کا حکم اس کے الٹ ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ متعلقہ عورتیں اگر وہ حمل والی ہیں، شرط کے ساتھ معلق کیا حکم کو، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم بھی یہ نہیں ہوگا۔ مثال اس کی یہ ہے فَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر وہ حمل والی ہیں تو ان پر خرچ کرو، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ حمل پیدا ہو جائے، وضع حمل ہو جائے۔ تو اب یہ
یہاں ایک غائب بیان کر دی ہے کہ خرچ کب تک کرنا ہے، یا پہلا انداز لیں کہ حمل والی ہیں تو خرچ کرنا ہے، یہ شرط بیان کر دی۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اگر حمل والی نہیں ہیں تو پھر ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ جو جس کو وہ تیسری طلاق مل گئی ہے، طلاق بائنہ، جس کے بعد رجوع نہیں ہے، تو عدت کے اندر اس کے اخراجات خامند کے ذمے ہیں یا نہیں؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن نے کہا اگر حمل والی ہیں تو پھر تو خرچ کرنا ہے۔ مفہوم مخالف کیا ہوا؟ کہ اگر حمل والی نہیں ہے تو پھر اس کا خرچ ذمے نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، عورتوں کو ان کے حق مہر دو خوشی سے، اگر وہ تمہیں خود معاف کر دیں خوشی سے، پھر مزے سے کھاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفہوم مخالف، اگر وہ خوشی سے معاف نہ کریں تو پھر خامد کا بیوی کے حق مہر میں سے کچھ لینا حرام ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے الواہب احق بہبتہ، ہبہ کرنے والا اپنے ہبہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے اذا لم یثب عنہا، جب وہ اس کا کوئی بدلہ نہ دیا جائے۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ کہ اگر اس کا بدلہ دے دیا گیا تو پھر وہ حقدار نہیں ہے، پھر وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح کبھی ہوتا ہے کہ غائب حکم کے ساتھ کوئی غائب بیان کر دی جاتی ہے، یہ حکم یہاں تک ہے، یہ غائب ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد یہ حکم نہیں ہوگا۔ جیسے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ کسی اور سے شادی کر لے۔ مخالف کیا نکلا؟ کہ اب اگر کسی اور سے شادی کر لی تو پھر اس کے لیے حلال ہو گئی۔ یہاں کہا تھا کہ حلال نہیں ہے، مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کہ اگر کسی اور سے شادی کر لی تو اب یہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اسی طرح وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کھاؤ پیو حتیٰ کہ وہ سفیدی ظاہر ہو جائے۔ تو اب کھانے پینے کو اس کی غائب بیان کی ہے کہ وہ تبیین فجر۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جب تبیین فجر ہو گئی تو اب کھانا پینا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے کھانے پینے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اس آیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو قریب نہ جانے کا حکم کب تک ہے؟ اس کی غائب بیان کر دی کہ جب وہ پاک جب تک نہ ہو۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جب پاک ہو جائیں تو پھر جا سکتے ہو۔ تو یہ ہے کہ کبھی کوئی غائب بیان کر دی جاتی ہے کہ اس تک یہ حکم ہے، یہاں تک۔ مفہوم مخالف ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ حکم نہیں ہوگا۔ کبھی شرط بیان کر دی جاتی ہے، یہ شرط ہوگی تو حکم یوں ہوگا۔ مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے جب یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم یہ نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی صفت بیان کر دی جاتی ہے، جب یہ صفت ہوگی تو حکم یہ ہوگا۔ مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ جب یہ صفت نہیں پائی جائے گی تو حکم اس کے الٹ ہوگا۔ تو یہ ہے مفہوم مخالف۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں، یہ دلالت کی یا اس کی کیفیت کی۔ تو یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ ساری بحث ختم ہوگی، آگے پڑھیں گے ہم یہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد جو ہیں، انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے۔